یہ نوجوانوں کے لیے جب غیر ازدواجی زندگی کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ ایسا ایک سینسٹیو موڈ اور ایسا ایک پیریڈ، ایک ٹائم ڈیوریشن ایسا ہوتا ہے یہاں پہ شرم و حیا کے جو تقاضے ہیں، شرم و حیا ایک مثالی نوجوان کے لیے کس قدر ضروری ہے؟ یہ اتنی ہی ضروری ہے جتنی ایک نوجوان کے لیے ایمان لانا ضروری ہے. صحیح. کیونکہ شرم و حیا جو ہے وہ قائم رہے گی تو آپ کا ایمان قائم رہے گا. اگر حیا نہیں تو پھر جو اگر حیا نے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، پھر جو مرضی کرو. جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں حیا کو ایمان کی شاخوں میں ایک شاخ قرار دیا گیا ہے. جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انتہائی ضروری ہے. اور پھر جو جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے. بے راہ روی، بے حیائی، عریانی، فحاشی کا ایک سیلاب جی امڑا ہوا ہے. سیلاب جو ہے وہ آیا ہوا ہے. بھی آپ چھوٹا لفظ لگتا ہے حافظ صاحب. آپ بندے کے ہر نوجوان کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس میں آپ جو چاہیں، جو آپ کا دل چاہے آپ کر سکتے ہیں. ایسے بالکل وقت تھا کہ انسان کو برائی تلاش کرنے کے لیے سفر کرنا پڑتا تھا، اس کے لیے خرچ کرنا پڑتا تھا. اب اس کے گھر میں ہے. ابھی آپ کی فنگر ٹپس کے اوپر ہے. فنگر ٹپس پہ کہتے ہیں نا کہ اشارہ ابرو، اشارہ انگلی کے ساتھ آپ چاہیں پوری دنیا کو جناب. جو اس میں یہ تبھی جعفر صاحب اس کے اوپر نوجوان جو ہیں وہ کنٹرول کر سکیں گے جب آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا. یوسف علیہ السلام کا قصہ وہ کتنی بڑی وہ مثال ہے ہمارے لیے. کوئی اور نہیں تھا ادھر، لیکن ان کے جو الفاظ ہیں اللہ 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 کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں اور میرا رب بے انصاف نہیں ہے. موقع بھی ہے. دعوت دینے والی بھی وہ ہے جو صاحب نصب ہے. بالکل. اور اس کی جو ہے وہ مقتدر ہے. مقتدر ہے. اور ماحول بھی اور سیر سارا معاملہ. ہمارا نوجوان تو پتہ نہیں آج دیکھیں کیسی خوبصورت بات کی آپ نے حافظ صاحب. یقین مانے میں کل ہی الحمدللہ یہ سیرت کا جناب ماشاءاللہ وہ ہو رہا تھا ریکارڈ کی سورہ یوسف مکمل تفسیر اس کی، تو میں یہ چیز پڑھ رہا تھا تو کتنی خوبصورت مثال ہے. بلکہ وہ جو حدیث ہے کہ سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن سائے میں جگہ دے گا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو اس میں آخری یہی ہے وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امرأة ذَاتَ مَنصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، کہ وہ نوجوان جس کو کوئی حسب و نسب والی عورت اپنی طرف بلائے اور آگے سے وہ کہہ دے مجھے اللہ کا ڈر ہے. اتنا سا لفظ جو ہے کبھی یہ نوجوان اتنا بڑا مرتبہ دے گا. تدبر بھی کیا تو نے، کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تار. جی جی بالکل میں آپ کی طرف بلکہ آنے لگا تھا. مطلب آپ صاحب خبیب صاحب ماشاءاللہ شکریہ آپ کا. سوشل میڈیا کی بات ہوئی ہے تو میں بھی یوتھ فورس کا سوشل میڈیا کو دیکھتا ہوں الحمدللہ ماشاءاللہ. اس حوالے سے ہم فکر مند ہیں کہ ہمارے نوجوان جو سوشل میڈیا کا منفی استعمال کرتے ہیں ان کو کیسے روکا جائے. جی الحمدللہ اس میں ہم جو ورکشاپس ہیں اور دیگر یعنی اس کے بھی سدباب کے لیے باقاعدہ العزیز یوتھ فورس میں جو ہے اس کا پراپر جو ہے وہ ماشاءاللہ جی بالکل بہت خوب. اور خصوصی طور پہ جب آپ کسی کی فکری تربیت کر دیں گے تب آپ کی بات زیادہ اثر ہوگی. تو اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بڑی پیاری اور ایسی حدیث ہے کہ جس کو سن کے ہم اپنی تنہائیوں کو بہتر کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا ایک بندہ آئے گا اس کے اعمال جو ہیں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گے، ان کے نیکیوں کے پہاڑ لگے ہوں گے، لیکن ایک دم اس کی ساری نیکیاں اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا. صحابہ بڑے پریشان ہوتے تھے کہ ہماری ایک نیکی بھی ضائع ہو تو یہ تو ساری نیکیاں ضائع ہونے والی بات ہے. نیکیوں کے پہاڑ تو پوچھا رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آقا جی وجہ کیا بنے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خلو انتہکوا بمحارم اللہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو تنہائی کے اندر اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہوں. اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ حدیث آج کے دور کے لیے اور ان حالات کے لیے جو نا وہ اللہ تنہائی کے اندر یہ موبائل ہمارا بات ہے کہ ہم نوجوانوں کی فکری تربیت اس حوالے سے کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی سوچ کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ میں نے تنہائی کے اندر کوئی ایسا کام نہیں کرنا. جیسے آپ صاحب نے پہلے کہا اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے دل کے اندر اللہ رب العزت کی دوستی اور اس کے تعلق کا حیا ہو کہ میرا رب کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور واقعہ کہ وہ ایک سفر میں تھے، ایک چرواہے کو دیکھا بکریاں چرا رہا ہے اور اس کو کہا آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو. وہ کہنے لگا انی صائم، میں روزے سے ہوں. تو بڑے حیران ہوئے کہ نفلی روزہ اس بندے نے اتنی گرمی کے اندر اور بکریاں چرانے والا بڑا مشکل ترین کام اور یہ بندہ کر رہا ہے. اس کو آزمانا چاہا کہ دیکھوں
یہ مالی معاملات اور عبادت کے اندر تو اچھا ہے، ان معاملات کے اندر کیسا ہے؟ تو اس کو کہا مجھے ایک بکری بیچ دو. اس نے کہا یہ میرے مالک کی بکری ہیں. کہا جا کے اس کو کہہ دینا ایک بکری بیڑیا کھا گیا، گم ہو گئی ہے. اس نے جو جواب دیا تھا وہ جواب آج اگر ہمارے نوجوان کی سوچ کے اندر آ جائے تو یہ سارا معاملہ حل ہو جائے اور مثالی نوجوان انشاءاللہ بن جائے. وہ کہا تھا این اللہ، اے عبداللہ بن عمر مجھے بتاؤ، میں مالک کو جا کے کہہ دوں گا کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا، یہ گم ہو گئی ہے، لیکن اللہ کہاں ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر کو یہ جملہ اتنا پسند آیا، جب تک مدینہ نہیں پہنچے کہتے رہے این اللہ این اللہ، کلک کر گیا. اور پھر اس کا اجر اس کو دیکھیں دنیا میں کیسے ملا. مدینہ میں پہنچے اور جا کے پتہ کیا یہ کس کا غلام ہے، اس غلام کو خریدا، اس کی بکریوں کو خریدا اور اس کو آزاد کر دیا کہ آج کے بعد تم آزاد ہو، ان بکریوں کو لو اور اپنی زندگی کو جیو. جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر انشاہی بچوں کو بال و پر دے. خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے.